عرض کروں خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب۔ یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ عمرا تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے، وہ ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے۔ اتنا بڑا تاجر، سردار، اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے۔ اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اونٹ رکھے ہیں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں، تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں۔ اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے۔ کون؟ سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے، جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا سنا ہے؟ آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں، ذرا بیٹھ جاؤ، یہ بات آ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کرے، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو۔ بیٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی۔ انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا۔ انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رانائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر۔ اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔